بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق Dear students, this is work for day 1. مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء. دیکھیں بیٹا، مسئلہ کشمیر کب شروع ہوا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا. جب بھارت اور پاکستان کی تقسیم کا معاملہ تھا تو اس وقت انگریزوں نے مختلف ریاستوں سے اس چیز کی رائے لینا شروع کی کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور کون کون سے علاقے جو ہیں وہ ہندوستان کا حصہ بنیں گے. اب 4 صوبے جو تھے یہ تو کنفرم تھے. پنجاب کا کچھ حصہ، کیونکہ آدھا پنجاب ابھی بھی انڈیا میں. اس کے بعد سندھ، سرحد جس کا نام خیبر پختونخوا اور بلوچستان. لیکن کچھ ریاستیں تھیں جیسے ریاست جموں و کشمیر، اسی طرح ریاست جوناگڑھ اور کئی اور ریاستیں جو کہ بالکل ان دونوں ممالک کے بارڈرز کے ساتھ آتی تھی. ان ریاستوں سے جب اس چیز کے بارے میں ابھی پوچھا جا رہا تھا تو بھارت نے کیا کیا، وہاں کے ڈوگرا راجا ہری سنگھ کی چالاکی سے کشمیر میں اپنی فوج داخل کی. اب کیونکہ عوام تو فیصلے نہیں کرتی، فیصلے تو سربراہوں نے کرنے تھے. کشمیر کی جو ریاست ہے اس کا اس وقت سربراہ راجا ہری سنگھ تھا. اس نے مسلمانوں کی اس 80% آبادی کا خیال رکھے بغیر بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا، یعنی اس نے کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑ دیا. حالانکہ کشمیر میں مسلمان 80% تھے اور ہندو اور سکھ جو ہیں صرف 20% تھے. جب یہ بات ہوئی تو بھارت نے کیا کیا، بھارت نے فوراً وہاں پہ اپنی فوج داخل کر دی تاکہ وہاں کی عوام جو ہے اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغاوت نہ کر سکے. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ وقتاً فوقتاً عوام کو جب اس بات کا علم ہوا تو عوام فوج کے خلاف کھڑی ہوگی. جب فوج کے خلاف انہوں نے یہ بات کی اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کچھ حصہ جو آج کل ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ حصہ آزاد کروا لیا. باقی جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پر فوج نے اپنا تسلط قائم کر لیا. تب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ایک جھگڑے کی صورت میں، تنازع کی صورت میں چلتا آ رہا ہے. اب نہ تو بھارت اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے اور نہ ہی پاکستان. اب بھارت کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا؟ کیونکہ بھارت کو دلی طور پہ یہ دکھ تھا کہ پاکستان ایک خطہ ہم سے علیحدہ ہو رہا ہے، جبکہ اگر یہ سارا بر صغیر ہوتا تو ہندوؤں کی حکومت پورے بر صغیر پر ہونی تھی. اب اس خطے میں مسلمان قوم جو ہے وہ ایک علیحدہ تشخص، اپنے خیالات کے مطابق زندگی، آزادانہ طور طریقے اپنائیں گے. لہذا بھارت نے تو ابھی تک بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ کیسے مان جاتا
کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا تنازع نہ رکھیں جس سے یہ ایک آزاد قوم کہلائیں۔ لہذا انہوں نے کشمیر کے محاذ پر آج تک بھی وہ جھگڑا جاری رکھا ہے۔ اب یہ جو معاملہ تھا کشمیر کا، بھارت نے جب دیکھا کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ ہماری فوج کے خلاف علم جہاد بلند کر چکی ہے، لہذا انہوں نے اس معاملے کو بجائے اس کے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے، ان کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے دیتے، انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور سلامتی کونسل میں لے گئے۔ اب جب یہ مسئلہ، کیونکہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کا ایک ایسا ادارہ ہے جو ملکوں کے درمیان تعلقات قائم کرتا ہے، جو ملکوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کو کم کرتا ہے، البتہ جنگ کو بھی بند کرنے میں مدد دیتا ہے، تو وہاں جب یہ مسئلہ گیا تو بھارت نے اپنا موقف پیش کیا۔ اب جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہوئی تو بھارت نے یہ موقف پیش کیا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، لہذا اس کا الحاق پہلے سے ہی بھارت کے ساتھ ہو چکا ہے، مسلمان اب اس الحاق کو توڑنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے علم جہاد بلند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو علاقہ انہوں نے اس جہاد کی صورت میں ہماری فوج سے چھینا ہے وہ ہمیں واپس لے کر دیا جائے، اور کشمیر کا جتنا بھی علاقہ ہے اس کا الحاق بھارت کے ساتھ۔ اب وہاں پہ پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا پاکستان نے بھی کہا کہ دیکھیں، جب ایک علاقے میں ایک قوم وابستہ ہے، وہاں پہ وہ بس رہے ہیں، ان کی زندگیاں اس طریقے کے مطابق چل رہی ہیں جو طریقہ وہ اپنانا چاہتے ہیں، تو اس خطے کا فیصلہ اس کی عوام سے کروایا جائے۔ لہذا اس عوام سے جب فیصلہ ہوگا تو بھارت کی جو الحاق کی قانونی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب یہ پاکستان نے اپنا موقف چیلنج کے طور پر قائم کیا تو سلامتی کونسل نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ وہاں پر جو جنگ اس وقت چھڑی ہوئی ہے، انڈیا کو، اس نے بھارت کو یہ کہا کہ وہ جنگ تو بند کرو، کہ ان لوگوں پر جو آپ ظلم ڈھا رہے ہیں، جو ان لوگوں کے ساتھ آپ آئے دن جو ہے ان کو مار رہے ہیں، ان کے درمیان جنگ بندی کی انہوں نے اپیل کر دی۔ لہذا یہ اپیل جو ہے جب تک ہوئی، یہ 2 سال پاکستان کو تب بنے ہو چکے تھے، یعنی 47 پاکستان بنا، اور 49 میں 1949 میں جنگ بندی ہوگی۔ اب جنگ بندی ہوئی تو انہوں نے کہا کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ جو ہے، جس کے کچھ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں وہ مستقل رکن ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اس کے عارضی ارکان ہوتے ہیں، اس نے کہا اقوام متحدہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اب یہ ادارہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ اقوام متحدہ جو ہے اس نے پاکستان کا موقف بھی سنا، بھارت کا موقف بھی سنا، لہذا اس نے کہا جی کہ اس خطے کا فیصلہ عوام کی مرضی سے ہوگا۔ اب جب یہ بات سنی تو بھارت کو تو پرابلم ہوگی۔ بھارت کو یہ لگا کہ وہاں پہ تو 80% عوام جو ہے وہ مسلمان ہے، لہذا وہ کس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ مسلمانوں کے حق میں، اور مسلمانوں کا حق جو ہے وہ کس کی طرف ہوگا؟ وہ پاکستان کی طرف۔ اقوام متحدہ نے دوسری طرف یہ کہا کہ کسی قسم کی جو ہے اس میں چیٹنگ نہیں ہوگی، نہ ہی کسی قسم کی 2 نمبری چلے گی، بلکہ اقوام متحدہ اپنی نگرانی میں استصواب رائے کروائے گی، مطلب وہاں پہ ریفرنڈم کروائے گی، عوام سے ان کا مقصد پوچھے گی، عوام کی رائے لے گی، اسے ہم لوگ کہتے ہیں ریفرنڈم، اور اسے دوسرے انداز میں کیا کہا جاتا ہے؟
استصواب رائے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اس بات کو بھارت نے اور پاکستان دونوں نے تسلیم کر لیا۔ اب پاکستان تو تسلیم کرنا چاہتا تھا کہ عوام وہاں کی 80% ہماری ہے، مسلمان ہے، لہذا اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ادھر کیا ہے، بھارت نے وہاں بیٹھے تو تسلیم کر لیا اور جنگ بھی بند کروا دی، جنگ کو روک دیا۔ جنگ بندیوں کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے وہاں پہ اپنے جو تبصرہ نگار تھے، مبصر تھے، ان کو تعینات کر دیا کہ آپ اس جنگ بندی پر نظر رکھیں گے کہ کیا یہ دوبارہ کون خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب پاکستان کا موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب مسلمان ہیں، لہذا ان کا خطہ جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے۔ بھارت نے اس وقت تو یہ بات تسلیم کری، لیکن جیسے ہی اپنے سربراہوں میں آ کر انہوں نے دوبارہ اس بات کو سوچا تو انہوں نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کر لی۔ اب ٹال مٹول کی پالیسی جب اختیار کی کہ کیا کیا، اب بھارت اس وقت اپنی نیت سے بدلنا شروع ہو گیا۔ ابتدائی مسائل کے طے ہو جانے کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنے زیر نگرانی کشمیر میں استصواب رائے کا بندوبست کرے گا۔ اقوام متحدہ نے اس سمت کچھ کوششیں بھی کی، لیکن اب بھارت جو ہے اس معاملے میں پرخلوص نہیں تھا۔ اب دیکھیں، دو فریقین کے درمیان جھگڑا ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ آپ اس کو حل کریں، ہماری صلح کروا دیں۔ دوسرا فریق کہتا ہے نہیں جی میں نے نہیں کرنی۔ اب وہ بار بار اس چیز سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح مشکل ہوگی۔ لہذا کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں بھارت نے روڑے اٹکانا شروع کر دیے، مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی۔ نہیں جی یہ ہے، آج یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے نہیں ہوگا، یا تاریخ مقرر نہ ہونے دی، اس میں یہ کہا جائے گا وہاں کا الحاق پہلے ہو چکا ہے، یہ جان بوجھ کے پاکستان اس بات کو کر رہا ہے۔ یعنی انہوں نے مختلف قسم کے موقف اپنے بدلنا شروع کر دیے۔ اب کیونکہ یہ بات وہ جانتے تھے کہ اگر ریفرنڈم ہو گیا، اگر استصواب رائے ہو گیا تو کشمیر تو پاکستان کا حصہ بنے گا، لہذا اس نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے وہاں پہ اور فوج بھیج دی۔ اب اس فوج کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ اس عوام کو وہ محصور کر دیں، انہیں ڈرائیں دھمکائیں کہ آپ لوگوں نے ووٹ بھارت کے حق میں ہی دینا ہے۔ یعنی وہاں پہ اپنا تسلط اور مضبوط کرنے کے لیے اس نے مزید فوج وہاں پہ بھیج دی۔ اب اقوام متحدہ نے جب ان کی جنگ بندی کی اس خلاف ورزی کو دیکھا تو ان سے پھر سے انہوں نے بات کی کہ دیکھیں، جب آپ سے اس بات کے بارے میں طے ہو چکا ہے کہ کشمیر کی جتنی بھی عوام ہے اس عوام سے استصواب رائے لیا جائے گا، ان سے ووٹ لیا جائے گا، جس طرف وہ رائے دیں گے اس میں یہ شامل گئے، کیونکہ اس وقت برِ صغیر کی باغ دوڑ جو ہے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھی، تاج برطانیہ کے زیر سایہ تھی۔ اب اگر تو ریفرنڈم ہو جاتا تو پھر مجبوراً بھارت کو کشمیر چھوڑنا پڑتا۔ اب وہ یہی چاہتے تھے کہ کشمیر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نہ چھوڑنا پڑے۔ وہ بار بار وہی پرانا موقف پیش کرتے تھے، دیکھیں جی جب تقسیم کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے ان کا الحاق بھارت کے ساتھ ہوا ہے، لہذا یہ ہمارا ایسا حصہ ہے جس کو ہم اپنے سے جدا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اس معاملے کو ہماری طرف یعنی بھارت کے حق میں دے دیں۔ لیکن اقوام متحدہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کار بھارت کی جو سربراہان تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بات سے انکار ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے صاف انکار ہے، کوئی ریفرنڈم نہیں ہے، کسی قسم کی رائے نہیں ہے، ہم نے کشمیر پر اپنا تسلط قائم رکھنا ہی رکھنا۔ اب ادھر سے پاکستان جو ہے
پاکستان نے کہا دیکھیں جب ریفرنڈم یہ نہیں کروانا چاہتے، یہ کسی بات پر نہیں آنا چاہتے، تو پھر ان کے درمیان اور ہمارے درمیان تو جھگڑا ہی رہے گا۔ تیسری، اس وقت کشمیری عوام آج بھی دیکھیں ان کو وہاں پہ قبضہ کیے تقریباً 1 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے کہ وہاں کی کشمیری عوام کو آئے دن ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ان کو آزاد قوم کے طور پر نہیں چھوڑا جاتا۔ کیوں کہ بھارت آج بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر کشمیر کو ہم آزاد چھوڑ دیں گے تو کشمیر کی عوام پھر سے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لے گی، اپنے تمام تعلقات پاکستان کے ساتھ جوڑ لے گی، اور اگر اس کے تمام تعلقات پاکستان کے ساتھ جڑ گئے تو اس کا مطلب وہ سارا کا سارا خطہ جو ہے، وہ پوری وادی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بننے گی۔ تو دیکھیے یہ پاکستان جب بنا تب سے لے کر، یعنی 1947 سے لے کر یہ معاملہ شروع ہوا، وقتاً فوقتاً وہاں پہ جنگ بندی ہوئی اور جنگ کو روکا گیا، پھر خلاف ورزیاں بھارت نے کی، پھر وہاں پہ جنگ ہوئی، پھر اس کو روکا گیا۔ یعنی اس معاملے میں اقوام متحدہ میں آج بھی ہم دیکھیں تو 1 سال پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ کی تقریر میں یہی بات کہی تھی کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تنازع ہے، لہٰذا اس تنازع کو مذاکرات کی صورت میں حل کیا جائے، نہ کہ اس کو جنگ کی وجہ بنایا جائے، کیونکہ یہ دونوں ممالک ایٹمی پاور ہیں، ان دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو دونوں ممالک کیا اس کے ساتھ ساتھ پورے خطے کو خطرہ ہے۔ تو دیکھیں یہ تھا مسئلہ کشمیر اور اس کی ارتقاء کی بنیادیں کہ مسئلہ کشمیر کیسے شروع ہوا، کس طرح پاکستان نے اپنے موقف پیش کیے، کس طرح ہندوستان نے اپنے موقف پیش کیے، اور ان موقف کی صورت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کیا بات کہی، کس طرح جنگ بندی کروائی، لیکن بھارت نے اس کی بھی خلاف ورزیاں کی، وہاں مزید فوج بھیج دی، وہاں کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور استصواب رائے سے انہوں نے انکار بھی کر دیا۔ تو آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس از ورک فار ڈے 2۔ پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم ممالک کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے، کیونکہ جب سے پاکستان کا قیام ہوا پاکستان اس بات کا خواہش مند رہا ہے کہ تمام مسلم ممالک کے درمیان سازگار ماحول قائم ہو اور ان کے درمیان باہمی ہم آہنگی ہو، ان کے تعلقات آپس میں مضبوط ہوں، کیونکہ پاکستان نے اسی مد میں تمام اسلامی ملکوں میں کوئی بھی مسلمانوں کے حق میں تحریک اٹھی ہے تو اس کا ساتھ دیا، کسی نے بھی مسلمانوں کے حق کا موقف پیش کیا تو پاکستان نے کھل کر اس کی تائید کی۔ وجہ کیا تھی کہ پاکستان جب قائم ہوا تب سے پاکستان نے اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ 1959 میں 1969 مسجد اقصی میں جب آگ لگنے کا معاملہ آیا تو دنیا بھر کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام پر ایک مستقل ادارے کی بنیاد کی سفارش کی کہ جناب یہ ہماری تجویز ہے، اگر تمام اسلامی ممالک جو ہیں
وہ ایک اسلامی کانفرنس کے تحت ایک تنظیم بنا لیں کہ کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ لہذا پاکستان کی اس تجویز پر تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے نام سے ایک تنظیم کا قیام عمل میں آ گیا۔ اب کیونکہ تمام مسلمان جو ہیں وہ سعودی عرب کو ایک مقدس ملک سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے مقدس مقامات وہاں پہ ہیں، تمام مسلمان وہاں پہ حج کرنے جاتے ہیں، روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، اور وہ تمام مقدس مقامات جہاں پر اللہ کے پیغمبر نے اپنے قدم لگائے وہ ہمارے لیے انتہائی محترم، ان سے ہمیں دل و جان سے زیادہ محبت، کیونکہ ان عوامل کی وجہ سے تمام مسلمان ان مقامات کو اہمیت دیتے ہیں۔ لہذا ہوا یہ کہ اسلامی کانفرنس جو ہے اس تنظیم کا جو مرکز ہے، جو صدر دفتر ہے، وہ جدہ میں بنا دیا گیا، اور پھر بات آتی ہے ایک تنظیم بن گئی، اس کا منشور قائم کرنا، اس کے مقاصد لکھنا، اس کے تمام وہ مقاصد جن پر وہ عمل کر کے اپنے آپ کو دنیا میں آگے لے کے جا سکتی ہے، ان میں بھی پاکستان نے بھرپور کردار دیا۔ اب ایسا کردار ادا کرنے کے بعد جب تمام ممالک نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے یہ آزاد تو بعد میں ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ لا اکٹھا کیا ہے، تو ان کے ساتھ اس کے تعلقات کئی گنا پہلے سے بہتر ہو گئے۔ اب ہم فرداً اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب، کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کس حد تک ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو میں بیان کر چکا ہوں کہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ ہمارے مقدس مقامات ہیں، جن مقامات کی بنیاد پر تمام مسلمان جو ہیں وہاں پر فریضہ حج کے لیے جاتے ہیں، اور فریضہ حج کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ان کے ساتھ اتحاد عالم اسلام کے اصول کو بھی بڑی اہمیت دی، کیونکہ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی تھی کہ واقعہ ہی پاکستان کے نام سے ایک بر صغیر میں ملک ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمان آزادانہ زندگی گزار سکے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو جلد ہی تسلیم کر لیا، یعنی جیسے پاکستان بنا انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک جو ہے وہ ابھر آیا ہے۔ لہذا ہوا یہ کہ دفاعی میدان میں بھی دوسرا معاملہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی ملک جو ہے اس پر کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کو دفاعی نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دفاعی جتنے بھی معاملات ہیں ان میں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون بھی کیا، اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے اہم خدمات پیش کیں۔ اب وہ اہم خدمات کیوں پیش کی؟ کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہذا اس کو اپنے دفاع کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس میں پاکستان نے اس کا ساتھ دیا۔ حتیٰ کہ شاہ فیصل نے اسلام آباد، یہ اسلام آباد نہیں ہے، اسلام ایک الگ لفظ ہے، آباد جیسے ہم سمن آباد نہیں ہے، سمن آباد، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ الگ الگ ہیں، ہم تیزی میں بول جاتے ہیں، لیکن درست لفظ کیا ہے؟ اسلام آباد میں سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ فیصل مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے بہت بھاری رقم فراہم کی۔ اس کے بعد 1965
اور 1971 کی جنگوں میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی طور پر جو امداد کی ضرورت تھی، اب دیکھیں امداد بھی کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ کسی ملک پر مشکل پیش آئی ہے، آپ اسے دفاعی امداد دیتے ہیں، فوجی امداد کہلاتی ہے کہ آپ اسے فوج دے دیتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ اسے دفاعی سامان دے دیتے ہیں، یعنی اسلحہ وغیرہ۔ تیسری چیز کیا ہے کہ آپ اسے مالی مدد کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کوئی بھی معاملات میں اگر روپے پیسے کی ضرورت ہے تو ایک ملک دوسرے ملک کی جو مدد کرتا ہے اسے مالی مدد کہتے ہیں اور معاشی مدد کہتے ہیں۔ اب ایک چیز ہوتی ہے اخلاقی مدد، کہ ہم نہ تو ان کے کسی معاملے میں بول رہے ہیں، بلکہ جو شخص اس ملک کے ساتھ کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہے اس شخص کو ہم برا کہہ رہے ہیں، اس ملک کو ہم برا کہہ رہے ہیں، یہ ہے اخلاقی مدد۔ ایک ہے سفارتی مدد۔ اب سفارتی مدد کون سی ہوتی ہے کہ ایک ملک جو ہے اس پر اگر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے تو انٹرنیشنل لیول یعنی اقوام متحدہ میں اگر عمران خان صاحب جو ہیں کسی اسلامی ملک یعنی ترکی کی، سعودی عرب کی یا کسی اور ملک کی کسی بھی مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی وہ بات جو ہے وہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بنیاد پر ہوگی کہ وہ ان کا سفارتی تعاون کہلائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مسئلہ کشمیر پر بھی سعودی عرب نے حکومت پاکستان کا ساتھ دیا اور دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ افغانستان کے مسئلہ پر سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کو سراہا، اس کی تائید کی، اور 1991 کے مشرق وسطیٰ کے جو انتشار پیدا ہوا تھا، اب اس انتشار نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ پاکستان نے اس کو مدد بھی فراہم کی، کیونکہ سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے۔ اور اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو ہسٹری میں یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت مقدس مقامات پر مخالفین نے اپنا قبضہ جما لیا تھا اور پاک فوج کا جو دستہ گیا تھا اس نے ان کے اس قبضے سے مقدس مقامات کو چھڑایا تھا۔ اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو جنرل مشرف بعد میں جنرل بنے، اس وقت ایک میجر کی حیثیت سے تھے، اس دستے کے حصہ تھے، یعنی اس کے کمانڈر کی صورت میں ان کے ساتھ گئے تھے۔ تو یہ کیا ہے کہ سعودی عرب میں بھی کوئی بھی مسئلہ پیش آیا، انہوں نے پاکستان سے مدد طلب کی تو پاکستان نے فوری طور پر اس کی مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ یہ بات طے کر دی کہ کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو تمام ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن کا قیام کیا گیا۔ کہاں پہ؟ سعودی عرب کے شہر ریاض میں، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کیا اور ان کی تکمیل کے لیے روپیہ پیسہ بھی بھیجا۔ پس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اگر دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں جس کی بنا پر ان دونوں میں اعتماد کی فضا بحال ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جنگ ہوئی 1965 کی ہوئی، 1971 کی ہوئی، تو سعودی عربیہ نے پاکستان کے موقف کی تائید۔ سعودی عربیہ میں مقدس مقامات کا محاصرہ کیا گیا تو پاکستان نے ان کی فوجی مدد کی، ان کو فوج کے دستے بھی بھیجے۔ یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اور جب ایک ملک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ ملک ایک دوسرے کے بہت قریبی تعلقات میں بن جاتے ہیں۔ لہذا سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کر دیا۔ اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے پاکستان اور ترکی کی، کہ جب پاکستان کا قیام ہوا
تو ترکی نے فوری طور پر اس کو تسلیم کر لیا، کیونکہ ترکی بھی ایک اسلامی ملک ہے، اور پاکستان کا خطہ جب بنا تو یہ بھی ایک اسلامی ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لہذا اب جب پاکستان بنا تو اس کے ساتھ ہی تو مسئلہ کشمیر کھڑا ہو گیا۔ اب مسئلہ کشمیر میں بھی ترکی نے پاکستان کے موقف کی تائید کی اور مکمل طور پر ان کی حمایت بھی کی۔ پھر 1965 میں جنگ میں ترکی نے پاکستان کو دفاعی سامان بھی فراہم کیا۔ 1966 میں جب ترک صدر پاکستان آئے تو صدر پاکستان نے جنگ میں جو انہوں نے مدد کی تھی اس مدد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیونکہ جب بھی ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے تو ایک مسلمان جو ہے اس کے کردار میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جولائی 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی کے باہمی تعاون سے علاقائی تعاون برائے ترقی ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام RCD۔ اب اس RCD کا جب قیام ہوا تو اس تنظیم کو 1985 میں فعال بنایا گیا، پہلے سے مزید اس میں تبدیلیاں کر کے بہتر بنایا گیا اور اس کا نام تھوڑا سا بدل دیا۔ نام کیا بدل دیا؟ اقتصادی تعاون کی تنظیم۔ اقتصادی تعاون سے مراد کہ اس میں معاشی طور پر بھی تعاون کیا جائے گا۔ اب علاقائی تعاون جو ہے وہ تو بالکل ساتھ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی علاقے کو معاشی طور پر، اقتصادی طور پر بھی ضرورت ہوگی تو یہ ادارہ ان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم، اس وقت تو 3 ملک تھے اس میں، پاکستان، ترکی، ایران، لیکن اب اس میں تقریباً 10 ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ اس تنظیم کے تحت پاکستان اور ترکی کے درمیان معاشی تعاون جاری ہے۔ ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی ترقی جو ہے وہ اسی بنا پر تو ہے کہ اس کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی روابط بھی بڑے مضبوط ہیں، یعنی یہ صرف نہیں کہ حکومتیں آپس میں تعلق رکھتی ہیں، ہماری افواج کا بھی ان کی افواج کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ دونوں ممالک کے حکام بھی ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں کہ کبھی ترکی کے صدر یہاں آ گئے، کبھی ترکی کے وزیر اعظم پاکستان آ گئے، کبھی پاکستان کے وزیر اعظم ترکی چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے دورے بھی ہوتے رہتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات قائم رہیں اور ان تعلقات کی صورت میں مختلف معاہدات بھی ہوتے رہیں۔ اسی دوروں کی صورت میں 2002 میں پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا اور اس کمیشن میں بھی انہوں نے مختلف معاہدے کیے۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا اس میں بھی ترکی نے پاکستان کی دل کھول کر مدد کی۔ اب کیوں مدد کی؟ کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ جو ہماری علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم ہے اب وہ علاقائی نہیں رہ گئی، اس کا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم رہ گیا۔ ایک ملک میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، ایک ملک میں اگر کوئی آفت آتی ہے تو دوسرا ملک اس کی معاشی، اقتصادی اور مالی مدد کر سکے۔ 2013 میں ترکی کے تعاون سے ہمارے لاہور میں میٹرو بس کا آغاز ہوا۔ اب 2013 میں ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید بڑھانے کی کوشش کی۔ موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان زراعت، ٹرانسپورٹ، موبائل، آٹو موبائل، مواصلات اور تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ کہ اب دیکھیں پاکستان میں اگر زراعت زیادہ پیداوار ہوتی ہے تو ہم ترکی کو بھیج دیتے ہیں، ترکی میں اگر ٹرانسپورٹ اچھی بن رہی ہے
تو ہم ترکی سے منگوا لیتے ہیں۔ اسی طرح تعمیرات کا سامان ہے وہ ترکی سے پاکستان میں امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات قائم رہیں، اور اگر تعلقات قائم رہیں گے تو دونوں ممالک ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ اور ترکی کیونکہ پاکستان سے بہت پہلے، کیونکہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر باقی ممالک بھی تھے، لیکن 1923 سے پھر ان ممالک کو الگ کر کے اس پر کچھ پابندیاں لگائی گئیں، لیکن اس کے باوجود ترکی جو ہے وہ آج دنیا کے اسلامی ممالک میں بہت آگے ہے۔ لہذا ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات وابستہ ہیں اور بڑے مضبوط بنیادوں پر ہیں، جس کی وجہ سے ترکی جو ہے وہ پاکستان میں مختلف منصوبے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب ان دونوں کے ساتھ تو ہمارے تعلقات وابستہ ہیں، لیکن مصر، لیبیا، ملائیشیا اور عرب امارات کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں۔ لاکھوں پاکستانی ان ممالک میں جا کر مختلف قسم کی خدمات دے رہے ہیں۔ جب پاکستانی وہاں خدمات پیش کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ اپنی خدمات کی پے بھی لے رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی خدمات کے بدلے میں ایک ہیوی اماؤنٹ پاکستان کے لحاظ سے ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو تنخواہ کی صورت میں مل رہی ہے، تو اس سے کیا ہے کہ پاکستان پر معاشی بوجھ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہے، کہ وہ اپنے خاندان پاکستان میں ان کے ہیں اور ان کو وہ اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک بڑا سہارا بھی ہے۔ اب معیشت کے لیے سہارا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بوجھ جو اتنے خاندانوں کا اس ملک نے اٹھایا ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو نہیں اٹھانا پڑ رہا۔ پاکستان کے برادر اسلامی ملک مصر سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ مصر سے نہ صرف ہم چیزیں لیتے ہیں بلکہ مصر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے آپ اکثر سنتے ہیں کہ فلاں جلسے میں فلاں جگہ پر یا مصری قاری جو ہیں وہ آ کر تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور بھی کرتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مصر کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اور وہ کیونکہ عربی زبان بولتے ہیں، لہذا ان کے قرآن مجید پڑھنے کے انداز جو ہیں وہ ہم سے تھوڑے سے مختلف ہیں اور بڑے ہی دل نشیں ہیں۔ 1973 کی مصر اسرائیل جنگ میں پاکستان نے مصر کو نہ صرف فوجی امداد مہیا کی بلکہ سفارتی سطح پر بھی مصر کا بھرپور ساتھ دیا، اور میں نے یہ بات کی ہے جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی سطح پر کشمیر کا ساتھ دے رہا ہے، اخلاقی طور پر پاکستان کشمیر کا ساتھ دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کشمیر کے ساتھ تعاون کی بات کی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک مسلمان ہونے کا تعلق ہے۔ پاکستان نے مصر کو اسلامی ممالک کی تنظیم کی رکنیت دلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے لیبیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ بہت گہرے۔ لیبیا کی آزادی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں لیبیا نے نہ صرف پاکستان کی سفارتی حمایت کی بلکہ فوجی اور معاشی امداد بھی کی۔ اب دیکھیں اس ملک کو اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ بھی لے لیتا ہے، لیکن پاکستان میں اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان نے بھی لیبیا سے فوجی اور معاشی امداد لی۔ پاکستان کے اسلامی ملک ملائیشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے ملائیشیا مسلم دنیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، اور پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بڑا اچھا تعلق ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے شعبوں کے ساتھ تعاون جاری رکھا ہے، جس سے کیا ہوا کہ پاکستان کے اور ملائیشیا کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلق پہلے سے مضبوط ہو چکا ہے، تاکہ یہ دونوں ممالک جو ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اور آگے بڑھ سکیں۔ اسی طرح ملائیشیا نے، عرب امارات نے
اور دوسرے ممالک نے پاکستان میں کئی قسم کے منصوبے چلا رکھے. ان منصوبوں کے ذریعے فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستانی عوام. لیکن وہ کیوں یہاں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم انویسٹ کریں گے، اور نو ڈاؤٹ کوئی بھی انویسٹ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے بدلے میں وہ منافع حاصل کرتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ پاکستان جو ہے ان منصوبوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے. اس طرح انڈونیشیا، اردن، عراق، سوڈان، یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. اور یہ خوشگوار تعلقات ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اگر عراق میں کوئی مسئلہ بنا ہے تو پاکستان نے اس کی وہاں مدد کی ہے. اردن میں اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی جنگ ہوئی ہے، کوئی کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے. انڈونیشیا میں اگر ایسا ہوا ہے تو پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے. سوڈان میں اگر کوئی مسئلہ آیا ہے تو پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے. تو اس کے بدلے میں وہ تمام ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ پاکستان بھی آہستہ آہستہ ترقی کرے. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اسلامی ممالک کے لیے ایک اور اہم بات کہ یہ اگر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اور پاکستان ایٹمی پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام ممالک کے ساتھ اپنے ایٹمی جو پروگرام ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں. کیوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جب غیر مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے کو چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو مسلم ممالک بھی آپس میں ان تمام معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. لہذا اگر تمام اسلامی ممالک جو ہیں ایک دوسرے سے تعاون رکھتے ہیں تو ان کے اس تعاون کی فضا یہ ہے کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے یہ ملک جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، وہ چاہے سیاسی ہو، معاشی ہو، سفارتی ہو، اخلاقی ہو، یا کوئی جنگ کا میدان ہو، یہ فوجی بھی مدد ایک دوسرے کو فراہم کرتے ہیں. لہذا آج کے اس چیپٹر میں، اس کویسچن میں سب سے اہم بات کہ پاکستان کے ان تمام اسلامی ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. بہت ہی اہم سوال، اس کو خیال سے کیجیے گا. اہم پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے لکھ دیے گئے ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے. امید ہے بہت جلد آپ کو کویسچن یاد ہو جائے گا. آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.